السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم دیکھیں گے ویلیو آف منی، یعنی زر کی قدر سے کیا مراد ہے۔ تو زر کی قدر سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں، زر کو آپ ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں کہ زر کیا ہے، زر کی رسد کیا ہوتی ہے۔ تو زر ہر وہ چیز جو بطور آلہ مبادلہ استعمال ہو وہ زر کہلاتی ہے۔ تو زر کا سب سے پہلے جو فنکشن ہے وہ لین دین کے لیے استعمال میں آتا ہے اور اشیاء کی قدر و قیمت کی پیمائش کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب ہم خصوصیات کی بات کرتے ہیں کہ ایک اچھے زر کی کوالٹیز کیا ہیں، تو اچھے زر کی کوالٹیز یہ ہیں کہ وہ ایک تو اعلیٰ مبادلہ کے طور پر استعمال ہو اور دوسرا پیمائش قدر کا کام بھی سر انجام دے، یعنی زر کی ایک خاص مقدار کے عوض اشیاء کی جتنی جو مقدار ہے حاصل کی جا سکتی ہے وہ زر کی قدر کہلاتی ہے۔ فار ایگزامپل ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ زر کی قدر سے مراد زر کی قوت خرید ہے، یعنی 1 روپیہ کتنی اشیاء کو خرید کر دے سکتا ہے، اسے ہم زر کی قدر کا نام دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر لیز کا پیکٹ ہے وہ اگر 10 روپے میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے روپے کی ویلیو جو ہے وہ ایک لیز کے پیکٹ کے برابر ہے۔ تو جتنی زیادہ اشیاء کی جو قیمتیں ہوں گی اتنی ہی زر کی قدر میں کمی واقع ہو جائے گی۔ زر کی قدر اور اشیاء کی قیمتیں ان دونوں میں نیگیٹو اور انورس ریلیشن شپ پایا جاتا ہے، یعنی جیسے جیسے اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا تو زر کی قدر کم ہوتی چلی جائے گی۔ یعنی اگر جیسے ہم نے ابھی لیز کا پیکٹ 10 روپے میں آتا ہے، اگر اسی پیکنگ میں 10 روپے والا لیز 20 روپے میں کا ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اب 10 روپے کی ویلیو جو ہے وہ 5 کے برابر ہوگی، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ 20 روپیہ اب 10 روپے کے برابر ہو گیا۔ تو جتنی اشیاء زیادہ ہوں گی آپ کے روپے کی قدر گھٹ جائے گی، روپے کی قدر کم ہوتی چلی جائے گی۔ اور اس کے برعکس اگر صورتحال ہو، یعنی اشیاء کی قیمتیں گر رہی ہوں تو روپے کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ اب اگر ایک لیز کے 10 روپے والی پیکنگ کی لیز 5 روپے میں ملنے لگے تو اس کا مطلب ہے زر کی قوت خرید بڑھ گئی، اب 10 روپے میں 2 پیکٹ خرید سکتے ہیں، ہمیں 10 روپے کے بدلے 2 پیکٹس مل جائیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ زر کی قوت خرید میں اضافہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کی بک میں بھی اسی طریقے سے ایپل کی اگزامپل دی گئی ہے کہ ایک اس کو آپ دیکھیں گے، ٹھیک ہے، کہ 1 کلو سیب ہے، اگر وہ 50 کا ہے تو پھر 50 روپے کی ایکول ہیں 1 kg ایپل کے۔ اگر سیب مہنگے ہو کر 100 کے ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ اب 50 روپیز میں ½ kg آئے گا، تو زر کی قدر میں کمی واقع ہوگی، اور اس طرح سے ہم اس کا انورس ریلیشن شپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کوانٹٹی تھیوری آف منی کیا ہے، نظریہ مقدار زر۔ اب نظریہ مقدار زر کو دیکھا جائے تو جو زر کی رسد ہے اس کا قیمتوں کے معیار اور زر کی قدر کے درمیان ایک تفاعلی تعلق پایا جاتا ہے۔ جیسے جیسے ملک میں زر کی مقدار میں تبدیلی واقع ہوتی ہے تو اشیاء کی قیمتیں متاثر ہوتی ہیں، اشیاء کی قیمتیں متاثر ہوتی ہیں تو زر کی قدر بھی بدلتی ہے، یعنی زر کی رسد میں اور زر کی قدر میں بھی آپس میں ایک ریلیشن شپ پایا، زر کی قدر اور قیمتوں میں تو پایا جاتا ہے لیکن ساتھ ساتھ زر کی رسد اور زر کی قدر میں بھی ایک تعلق پایا جاتا ہے۔ جیسے جتنی زیادہ کسی ملک کے اندر زر کی رسد ہوگی، زر کی سپلائی ہوگی، اتنی ہی اس ملک کے اندر قیمتیں زیادہ ہو جائیں گی، اور جب قیمتیں زیادہ ہو جائیں گی تو زر کی قدر میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اس کو ہم نظریہ مقدار زر کی صورت میں پیش کیا پروفیسر ٹازک نے، اور اس نے بیان کیا کہ اگر کسی معیشت میں زر کی مقدار دوگنا کر دی جائے تو اشیاء کی قیمتیں بھی دوگنی ہو جاتی ہیں اور زر کی قدر نصف رہ جاتی ہے، اور اگر مقدار زر کو نصف کر دیا جائے تو قیمتیں بھی نصف ہو جائیں گی اور زر کی قدر دوگنا ہو جاتی ہے، بشرطے کہ دیگر حالات بدستور رہیں۔ اب دیگر حالات بدستور رہیں یعنی یہ جو جب
ڈیفائن کیا پروفیسر رازق نے نظریہ مقدار زر کو، تو اس میں کچھ ازمپشنس لی گئیں کہ دیگر حالات بدستور رہنے چاہیے۔ وہ دیگر حالات کیا ہیں؟ یعنی زر کی گردش میں تبدیلی واقع نہیں ہونی چاہیے، اشیاء و خدمات کے حجم میں تبدیلی واقع نہیں ہونی چاہیے، پھر جو قیمتوں کے تناسب ہے اس میں تبدیلی واقع نہیں ہونی چاہیے۔ تو کچھ ایسی باتیں فرض کی گئیں کہ ان میں کچھ ازمپشنس کی بیسس کے اوپر اس نظریے کو بیان کیا کہ اگر حالات جو کہ دور رہیں یا ان میں تبدیلی واقع نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ زر کی مقدار بڑھانے سے زر کی مقدار اگر آپ دوگنا کریں گے تو قیمتیں بھی دوگنا ہو جائیں گی، زر کی قدر نصف رہ جائے گی، اور اسی طریقے سے اس کے برعکس صورتحال ہوگی۔ تو جو پروفیسر فشر ہے، ارونگ فشر، انہوں نے 1911 میں اس کو نظریہ مقدار زر کو ایک ایکویشن کی صورت میں پیش کیا۔ اب ایکویشن کیا ہے؟ ان کے مطابق جو ایکویشن ارونگ فشر نے پیش کی وہ یہ آپ کے سامنے گیون ہے، پی ٹی از ایکول ٹو ایم وی پلس ایم ڈیش وی ڈیش۔ اب پی ٹی اگر ہم دیکھا جائے، پی فار پرائس لیول ہے، ٹھیک ہے، پی فار جو ہے وہ پرائس لیول ہے۔ اگر ہم ٹی کو پرائس لیول فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیں تو پھر ہمارا قیمتیں اگر آپ نے معلوم کرنی ہیں تو ہم ٹی ویریبل کو ہم جو ایکول سائن ہے اس کے دوسری طرف لے جائیں گے، کر سکتے ہیں۔ اب ٹی کس کو شو کرتا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو ٹی ٹرانزیکشنز کو شو کرتا ہے، اشیاء خدمات کی، یعنی کل مقدار جتنے بھی ان کا لین دین ہوا ہے وہ مقدار ہے۔ ایم سے مراد ہے آپ کی منی سپلائی اور جو آپ کا منی ہے، اور وی سے ویلوسٹی ہے، یعنی اس کی سرکولیشن ہے، سرکولیشن آف دی منی ہے، اور آپ کا پلس ایم ڈیش آپ کا اعتباری زر ہے، کریڈٹ منی ہے، اور وی ڈیش کریڈٹ منی کی سرکولیشن کو شو کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم اس میں سے پرائس لیول فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیں، اشیاء کی قیمتیں جاننا چاہیں، تو ہم ٹی کو ایکول سائن کے اپوزٹ سائڈ پر لے جائیں گے، تو ہمارے پاس ایم وی پلس ایم ڈیش وی ڈیش ڈیوائڈیڈ بائی ٹی ہوگا، تو یعنی کہ تو ہم پرائسز کو ایزیلی ہم فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اگر آپ جانتے ہیں کہ کسی ملک کے اندر جو زر کی مقدار ہے، زر کی رسد، آپ نے دیکھا کہ زر کی رسد کے عناصر کو، تو ہم نے دیکھا کہ اس میں اعتباری زر بھی شامل ہوتا ہے، کرنسی بھی جو لوگوں کے ہاتھ میں موجود ہے، سرکولیٹ کر رہی ہے اکانومی میں، اور پلس کیا ہے، وہ اعتباری زر جو بینکوں کا جاری کرتا ہے، جس میں آپ کی بینک کی ڈیمانڈ ڈپازٹس بھی ہیں، ٹائم ڈپازٹس بھی ہیں، چیکس بھی ہیں، ہنڈیاں بھی ہیں، ہسس وغیرہ، سارا جو اعتباری زر اس کو بھی جب ہم جمع کر لیں تو ہم ان دونوں کو جمع کر کے ہم ایم وی کی صورت میں لکھ سکتے ہیں۔ تو پرائسز کیا ہیں؟ ایم وی اوور ٹی، یعنی اشیاء خدمات کی۔ اب اشیاء خدمات کی جو مقدار ہے، اب وی جو ہے، وی کو ہم کانسٹنٹ رکھتے ہیں۔ یہ جب مفروضات اس تھیری کے مفروضات بیان کیے گئے تو اس میں ایک مفروضہ یہ ہے کہ زر کی میں جو سرکولیشن ہے، یعنی گردش ہے، اس میں تبدیلی واقع نہیں ہوگی، تو وہ یہی وی ویریبل ہے، یعنی اس میں تبدیلی واقع نہیں ہوگی، اور عرصہ قلیل میں شارٹ رن میں ویلاسٹی آف سرکولیشن ویلاسٹی میں یا منی سرکولیشن میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی، منی ویلاسٹی میں، تو اس لیے یہ شارٹ رن کو بھی شو کرتا ہے۔ دوسری طرف کانسٹنٹ کی مقدار میں بھی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ ہم نے شروع میں جب ہم نے یہ دیکھا کہ یہ نظریہ ٹازک کا، تو اس کی بیس کچھ ازمپشنس پر رکھی گئی ہے۔ اس میں ایک ازمپشن ہے کہ زر کی گردش میں تبدیلی واقع نہیں ہوگی، نہ ہی اعتباری زر کی گردش میں، نہ ہی جو کرنسی نوٹ ہیں ان کی گردش میں تبدیلی واقع ہوگی۔ دوسرا، اشیاء خدمات کی مقدار میں تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ جب وی کانسٹنٹ ہو